نیت کر لیجئے بالخصوص جمعرات، شب جمعہ، روز جمعہ، بلکہ اب تو شعبان المعظم کا یہ پیارا مہینہ اور یہ مبارک دن ہے، مبارک لمحات ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اس کو جہاں یہ کہا گیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، وہاں علماء نے باقاعدہ کتابوں میں یہ بات درج فرمائی اور لکھا اس چیز کو کہ شعبان المعظم کے اس پیارے مہینے کو درود کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس درود کے مہینے میں بطور خاص اپنی عادت اور اپنے معمول کو کچھ عام روٹین سے چینج کرتے ہوئے، کچھ تبدیلی لاتے ہوئے، تیزی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، اس قلت کو کثرت میں تبدیل کرتے ہوئے، یا اس غفلت یا سستی کو اب بیداری میں تبدیل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم اپنے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ موضوع کے ساتھ ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقات اور احادیث طیبہ اور دیگر روایات کو ہم سننے کی یہاں پر سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، سورہ احزاب 22ویں پارے سے آیت مبارکہ کا انتخاب ہے، اور آج کا ہمارا موضوع مسلمان مرد و عورت کی اندر کون سی ایسی صفات، اچھی صفات ہونی چاہیے کہ جس پر اللہ کی جناب سے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں اعلیٰ ترین انعامات سے نوازا جائے۔ تو وہ 10 صفات اور ان کے عظیم الشان انعامات جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 35 کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ، اس کا شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات سے انہوں نے مل کر دریافت کیا، پوچھا انہوں نے کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی احکامات، کوئی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں عورتیں نقصان میں ہیں؟ تو عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جیسا مردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ان عظیم الشان نشانیوں کو، ان عظیم الشان صفات اور علامات کو بیان کیا کہ کون سی ایسی اچھی صفات ہیں اور کون سی اچھی صفات کی حامل وہ خواتین ہیں
کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عظیم الشان انعامات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 35 پارہ 22 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کی صفات کا بیان فرمایا ہے، اور واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اللہ نے وہ فضیلتیں عطا فرمائی۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ان عورتوں کی تسلی کے لیے اور ان کی قلبی خوشی کے لیے کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں تو مردوں کا ہی ذکر آ رہا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کا بھی بیان فرمایا۔ مدشن کے ناظرین، قرآن پاک یا احادیث طیبہ عمومی طور پر خطاب مردوں سے ہی ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ کئی ایسے خطاب ہیں جن میں واضح مردوں کے بارے میں یعنی مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے، اور اس میں بظاہر عورتوں کا اس اعتبار سے ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اس احکام سے مستثنی ہیں یا وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یا جن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا ہے، تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں ان میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ جن کے اندر عورتوں کے استثناء موجود گئے یا جو کام عورتوں پر لازم ہی نہیں ہوتے، وہ صرف خاص مردوں کے بارے میں۔ اب قرآن میں واضح کہا دے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نماز مردوں کے لیے بھی ہے، یہ نماز عورتوں کے لیے ہے۔ قرآن میں آتوا الزکاۃ کے بیان کو کیا، زکوٰۃ دو، تو یہ مرد بھی دیں گے، یہ زکوٰۃ عورتیں بھی دیں گے۔ زکوٰۃ قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں۔ تو یہاں اگرچہ مذکر کے صیغے بیان کیے گئے، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں گئے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، بلکہ اس سے مراد تمام لوگوں کے لیے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔
سارے جو ان شرائط کے مطابق پورے اتریں گے، وہ ایمان والے مرد ہوں یا وہ ایمان والی عورتیں ہوں، وہ عمل صالح کرنے والے مرد ہوں، وہ نیک اور پارسا مرد ہوں یا وہ نیک اور پارسا عورتیں ہوں، وہ اس فضیلت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ وہ چند مخصوص احکام کہ جو صرف مردوں سے ہی متعلق ہوتے ہیں اور مردوں سے بارے میں ہی ان کو خطاب کیا گیا، تو پھر اس میں عورتیں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ جمعہ مردوں پر ہی ہے، یہ مردوں کے بارے میں حکم ہے تو یہ مردوں سے ہی متعلق ہوا۔ مسجد کی حاضریاں مردوں پر ہے تو یہ مردوں سے ہی متعلق ہوا، یہ عورتوں سے متعلق نہیں ہے۔ بیوی کے نفقہ اخراجات یہ مرد پر ہیں تو یہ عورت سے متعلق نہیں، یہ کام یہ معاملات یہ مردوں سے متعلق۔ لیکن عام جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں ان میں اگرچہ مذکر کے صیغے ہیں، اگرچہ مردوں کے بارے میں تذکرہ ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ پوری مرد اور عورتیں دونوں کی دونیں اس فضیلت کے اندر وہ داخل اور اس فضیلت میں وہ شامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی صراحت کے ساتھ الگ الگ ان صفات کو بیان کرتے ہوئے، ان چیزوں کو واضح کرتے ہوئے کہ یہ صرف نیکی والے کام مرد اگر کر رہے ہیں تو یہی کام اگر عورتیں کر رہی ہیں تو اللہ نے ان کے لیے کتنے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اور اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل کر کے ان کو یہ بشارتیں عطا فرما دی۔ اس میں پہلی بات ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ حالانکہ یہ سارے انعامات تو یہ مسلمان کے لیے ہی ہیں، یہ اسلام والے کے لیے ہی ہیں، اور لیکن یہاں ساتھ ساتھ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ان کو بھی بیان الگ سے کر دیا، مسلمان کو بھی اور مؤمن کو بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ان دونوں میں اسلام اور ایمان ان میں فرق نہیں ہے، جو ایمان ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام ہے وہ ایمان ہے۔ ہاں البتہ بعض اعتبار سے اس میں فرق کیا گیا ہے، اور وہ کس اعتبار سے فرق کیا گیا کہ اسلام سے مراد عام طور پر ظاہری احکامات ہوتے ہیں۔ اسلام سے مراد آدمی کا اس فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، یہ معاملات کو، یعنی اسلام سر تسلیم خم کر دینا، اس نے اس چیز کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو یہ ہوا مسلمان، یہ ہوا مسلم۔ اور مومن ایمان اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق دل کے معاملات سے ہے، یعنی تمام تر معاملات جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے، قلب و جان سے، دل سے ان کا اقرار کر لینا، ان کو تسلیم کر لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ویسے عام طور پہ اسلام اور ایمان میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ ایک فرق بیان کیا گیا، بلکہ اس کو آسانی سے سمجھ لیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان، یہ کہتے ہیں کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، یہ ایمان، اور اسلام کسے کہیں گے؟ اللہ اور اس کی رسول کی ماننا، یہ اسلام ہوا۔ یعنی اسلام، آدمی نے اسلام کو اپنے اندر نافذ کر دیا، وہ اسلام کے طریقے پہ چل پڑا، اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام کے معاملات، احکامات، اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر آدمی عمل پیرا ہو جائے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنا شروع کر دے۔ تو پہلی صفت کو ذکر کیا گیا اسلام، اور دوسری ساتھ ذکر کی گئی ایمان، یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی اطاعت کی اور ان احکامات کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیا۔ ایمان سے مراد یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، ان چیزوں کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین ان کو مانا، ان کو تسلیم کیا، یہ ایمان
کی ایک طرح کی تعریف کو بیان کیا گیا، یعنی وہ مرد جو اس ایمان کی کیٹیگری میں پورے اترتے ہیں اور وہ عورتیں جو اس ایمان کی کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں، اسی طرح وہ عورتیں جو اسلام اور وہ مرد جو اسلام کی ان بتائی ہوئی تعریف اور شرائط کے مطابق ہیں۔ تو یہ پہلی اور دوسری صفت ہوئی۔ آگے جو ارشاد فرمایا گیا کہ تیسری جو بات بیان کی گئی، والقانتین والقانتات، یہ صفت کو بیان کیا گیا۔ قانتین یعنی فرما بردار، اطاعت گزار، یعنی وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا، ایسی اطاعت اور فرما برداری کی کہ اس کے اندر نافرمانی کا یا ترک کا یا سستی کا یا غفلت کا یہ شائبہ ہی نہ رہا، یعنی ایسا نہیں ہے۔ کان اطاعت یہ ایک صفت ہے کہ وہ ایسے فرما بردار رہے کہ جن میں نافرمانی والا معاملہ نہ ہو، جن میں ترک والا معاملہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل عموماً لوگوں کی ایک حالت ہوتی ہے، مخصوص دن آئے نماز پڑھ لیں، دن چلا گیا تو نماز بھی گئی۔ اچھا یہی ماں بدولت مکہ مدینہ گئے تو نمازی، ظاہر ہے مکہ مدینے بولیں گے یار یہاں آگے نماز نہیں پڑھنی تو پھر کہاں نماز پڑھنی، تو نماز تو پوری پڑھنی، وہاں جا کے پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں اتنے پکے نمازی اور وطن میں واپسی آئے تو یہی ایسی نیند کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو شاید بیدار کرنے والا کوئی الارم ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوا، یعنی غفلت ہے، سستی ہے، ذہن نہیں ہے۔ تو فرما بردار جسے کہا جاتا ہے نا، قانتین، یہ جو قرآن نے صفت بیان کی، قانتین اور قانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، ایسی مداومت اختیار کرنے والے مرد اور ایسی مداومت اختیار کرنے والی عورتیں ہوں کہ جن کے اندر ترک کے معاملات نہیں، اپنی مرضی کا دخل نہیں، وہ اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے آگے اپنی مرضی کو وہ ختم سمجھتے ہیں، وہ اپنی مرضی کو بیچ میں آڑے نہیں رکھتے، عبادت کا معاملہ ہو یا کچھ اور، وہ سب سے آگے اپنے ہی اپنے اللہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضا والے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ پھر صفت انسان کو ملتی ہے قانتین والقانتات، بہت بڑا یہ درجہ ہے ولایت کا واقع ہی، کہ جو اس درجے پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب فرمائے، اور یہ ایک مسلمان میں صفت ہونی چاہیے کہ عبادت کا تعلق آدمی کی مرضی سے نہیں ہے، عبادت کا تعلق آدمی کی اپنی سہولت سے نہیں ہے کہ ہمیں آج لطف آ رہا ہے تو ہم عبادت کریں، ہمیں کل کو کچھ اور معاملہ ہے تو ہم ترک کر دیں، ہم پیچھے ہو جائیں۔ ان چیزوں سے عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرور اپنے اس انداز پر وہ فکر کرنی چاہیے اور اس پہ نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جب مسجدیں تھیں کچی تو نمازی تھے پکے، اور جب مسجدیں ہوگیں پکی تو نمازی ہو گئے کچے۔ اب مسجدیں منتظر ہے، عالی شان بن گئی، اور عظیم الشان مسجدیں بنانے کے اندر مسلمانوں نے ایک طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مسجدیں بڑھ چڑھ کر بنائیں۔ اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، اس پہ اس کو تنقید نہیں کی جائے گی، تنقید نہیں کی جائے گی، نہ اس کے اوپر حوصلہ شکنی کی جائے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن جس کے اندر سستی ہے اس عمل کو تیز کیا جائے،
اس عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چوتھی صفت کو بیان فرمایا، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ یہ سچے مرد اور سچی عورتیں، یہ کتنی ایک اعلیٰ صفت ہے، صدق ہونا، سچائی، کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کی اس بدبو سے دور ہو جاتے ہیں کہ جو جھوٹ کی وجہ سے اس آدمی سے خارج ہوتی ہے، اس آدمی سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو سچ کے ساتھ ہی ہمیشہ رہنا چاہیے اور سچ کا دامن ہی پکڑے رکھنا چاہیے۔ یہ چوتھی صفت ہے کہ آدمی اپنے قول میں، آدمی اپنی نیت میں، آدمی اپنے فعل میں سچے ہوں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی صادق ہے، یہ واقعی سچا ہے۔ آگے جو صفت کو بیان فرمایا، والصابرین والصابرات، اور وہ صبر کرنے والے مرد اور وہ صبر کرنے والی عورتیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، رضا کے لیے اطاعت پر پابندی کرنا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے مصیبتوں پر جو بھی پریشانیاں لاحق ہوئیں، جو بھی معاملات ان کو لاحق ہوئے، ان پر شکایت اور بے قراری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ یہ یاد رکھیے، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر جو ہے وہ صدمہ اولا کے وقت یہ صبر ہوتا ہے۔ ہاں واضح حدیث میں اس کو بیان کیا گیا کہ صبر وہ صدمہ اولا، یعنی جب پہلی مرتبہ وہ صدمہ پہنچا اب صبر کا وقت ہے۔ یہ نہیں ہے پورا شور شرابہ ڈال دیا، پورا وویلا مچا دیا، اب بچا ہی کیا پیچھے، اب رہ ہی کیا گیا، اب آخر میں آگے بولے میں صبر کر رہا ہوں، تو معذرت اب اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے صبر کے درجے پورے نہیں کیے، آپ صبر کی اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ شکوہ شکایات کرنے کی وجہ سے بعض اوقات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدمی اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اچھا، یہاں دوسری بات بھی عرض کرتا چلوں، مصیبتوں پر صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا، فرما برداری والے کام کرتے رہنا، یہ بھی ساتھ ضروری عمل ہے۔ یعنی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آدمی مصیبت والے معاملے میں تو صبر کرے، لیکن ایسا ہے کہ مصیبت آئے تو وہ نیک عمل ہی چھوڑ دے، نیک عمل ہی ترک کر دے۔ عام معمول میں جو نیکیاں بجا لا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی پریشانی کا معاملہ آ جائے تو اب وقت ہے کہ آدمی اور اللہ کی زیادہ گویا کہ قرب میں چلا جائے، اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، سجدہ ریز ہو جائے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عزت و انکساری کے ساتھ جھکا دے اور اپنا سر جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں اور گڑ گڑا کر دعا مانگے، یا اللہ تیرے در پر آ چکا ہوں اور تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے، تو ہی مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے، تو ہی بے قرار دلوں کو قرار دینے والا ہے، تو ہی دلوں کی طمانینت اور سکون کو بحال فرمانے والا ہے۔ یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے۔ کسی کا انتقال پرملال ہے، رب سے دعا مانگے، دل کی سکون اور اطمینانیت کی دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کریں، قرب میں لے جائیں۔ بندگی کا تقاضا ہی یہی ہے، نہ کہ یہ کہ آدمی ایسے حالات میں اور پیچھے ہو جائے، ایسے حالات میں اور پیچھے چلا جائے۔ بلکہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آدمی پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ کون سی مصیبت اس کی یہ
آزمائش کہلائے اور کون سی مصیبت اس کے لیے عذاب کہلائے۔ مصیبت تو آتی، بعض اوقات ہم کسی کی مصیبت کو آزمائش کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات عذاب کہہ دیتے ہیں۔ کون سی مصیبت، اس کا نشانی کیا ہو سکتی ہے، علامت کیا ہو سکتی؟ تو انہوں نے ایک پیارا قول ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہیں، جو مصیبت اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے، تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہی ثابت ہوئی، اور جو اور دور لے کے چلے جائے تو پھر اور عذاب کے اندر تم مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے آدمی مصیبتوں کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھے۔ آگے ارشاد فرمائے والخاشعین والخاشعات، اور خاشعین والخاشعات یہ عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ عاجزی کرنے والے مرد، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والے، عز و انکساری کا دامن پکڑے ہوئے، یہ مرد اور ایسی عورتیں، ان کی بھی شان کیسی نرالی ہے۔ یہ ان 10 صفات میں سے ایک صفت ہے، اتنے کام کرنے کے باوجود عاجزی، انکساری، ڈرتے رہنا، اللہ کے عاجز بندے بن کر رہنا۔ واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کتنے بھی بڑے بن جائیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے ہی بندے ہیں۔ اور اللہ نے اگر آج دنیا میں کسی طرح کا کوئی منصب دے دیا، عزت دے دی، شہرت دے دی، مال دے دیا، کوئی اس طرح کے اور چیزیں عطا فرما دی، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، اس کو اللہ کی عطا جانی ہے، اللہ کی عطا۔ اگر اس کو اپنا کمال جانا تو پھر سمجھیں کہ یہ بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کو اپنا کمال مت جانے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اور بھی تو اتنے ہیں، اتنے لوگ ہیں، ہم سے کئی حسین و جمیل بھی ہوں گے، کئی جسم میں بھی اچھے تندرست ہوں گے، شکل و صورت میں بھی اچھے ہوں گے، لیکن اللہ نے اگر یہ منصب آپ کو دیا ہے، اللہ نے یہ چیز اگر یہ آپ کو عطا فرما دی ہے، تو یہ رب کی عطا ہے۔ اس رب کی عطا پر اس کے اور عاجز بندے بن جائیں، اور عاجز بندے بن جائیں۔ اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند فرماتا ہے، اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ تکبر، فخر سے یہ آدمی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تکبر اور فخر یعنی دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے مقابل میں اپنے آپ کو اتنا برتر اور اعلیٰ، اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم کسی کے بارے میں کچھ یہ نہیں کہیں گے کہ اس فلاں عورت نے یا فلاں مرد نے یہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے یا جانتی ہے۔ اگر ہے اس کا معاملہ تو یہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں اس طرح کے گمان نہیں کریں گے۔ ہم خود بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور مل جل کر اس مدنی چینل کے اسکرین کے ذریعے ہم یہ قرآن حدیث کی باتیں یوں سمجھنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اس دل کے اندر کچھ خرابی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، اس کی بہتری کی طرف ہم آ جائیں۔ تو بہرحال عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، آگے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یہ بھی ایک صفت بیان کی، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اعلیٰ شان ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی، جن کو اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
اور یہ جہاں مردوں کو ثواب ہے، عورتوں کو بھی بڑھ چڑھ کر اس میں آگے ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، عورتوں کو بھی اس میں ثواب لینا چاہیے، آگے ہونا چاہیے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے جو آپ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے شوہر کا ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر کی اجازت سے خرچ کر سکتی ہیں، شوہر کی دی ہوئی اجازت کے مطابق خرچ کر سکتی ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو شوہر کا ذہن تو بنا سکتی ہیں، اپنے گھر کے محارم بھائی کا ذہن تو بنا سکتے ہیں، اپنے والد محترم کا ذہن تو بنا سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک بہن کمزور ہے تو دوسری بہن مالی طور پر مضبوط ہے تو وہ بہن اس کا ذہن تو بنا سکتی۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام پر رہنمائی کرنا، دلالت کرنا، بتانا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کرنے والے کے لیے ثواب ہے، اسے بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے لیے بھی اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو یوں نہیں ہے پاس تو دوسروں کو ترغیب دے کر یہ کام کرنا، اس پر بھی ثواب ملے گا، انشاءاللہ العزیز ضرور ملے گا۔ تو یہ ایک نیکی کا۔ ایک اور بات، بہت سی خواتین ایسی ہیں زیورات ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتی ہی نہیں ہیں اور کہتی ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے بھی اگر تو ہم کون سا کماتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں، اور یہ زیور ہے یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ پہنتی ہیں، اور زکوٰۃ تو ہم کہاں اس کی نکالتے ہیں، کہاں سے نکالیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس زیور آپ کی ملکیت میں موجود ہے اور وہ زیور اس شرائط کے مطابق ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم بنتی ہے، تو پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ میرے پاس کیش نہیں تھا تو اس لیے میں نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ عذر نہیں چلے گا۔ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا زیور یہ ہمارے بچے استعمال کریں گے یا بعد کے ورثاء یا کون بھی استعمال کریں، ہمیں نہیں پتہ۔ جس کو آج ہم زکوٰۃ کا بھی 2.5% نہیں نکالتے اور بچا بچا کر رکھتے ہیں، اس کا 97.5، یہ سارا کا سارا 97.5 کیا بلکہ 100% ہی یہ لوگوں نے لے جانا ہے۔ لیکن عذاب کس کو ملنا ہے؟ جو اس کو جمع کر کے رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ زیور تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کی پیٹھوں پشتوں کو سزا دی جائے گی اس کے اندر، اور کہا جائے گا یہ جمع کرتے تھے تم، یہ تمہارا خزانہ ہے، چکھو پھر اس کا عذاب، چکھو اس کا عذاب۔ تو پھر آدمی کے لیے سزا ہے، عذاب ہے۔ شرائط کے مطابق اگر اتنی کیٹاگری میں زیور آ رہا ہے تو بھلے کیش کی صورت نہیں ہے، زکوٰۃ اس کی لازم بنتی ہے۔ ہاں، شوہر اپنی مرضی سے دینا چاہے تو ٹھیک ہے، بیوی کی اجازت سے شوہر اس کی زکوٰۃ دیتے، لیکن شوہر پہ اگر لازم نہیں ہے اس کی زکوٰۃ دینا، عام طور پہ شوہر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات بیوی کے پاس اچھا خاصا مال ہوتا ہے، زیور کی صورت میں ہوتا ہے، اور شوہر انکار کر دیتے، نہیں دیتے، اور بیوی یہ سمجھتے کہ شاید یہ اسی پر ہی لازم ہے اور میں بھی نہیں دے رہی، یہ بھی نہیں دے رہا، تو اس صورت میں اس خاتون کو، اس بیوی کو خود غور کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بھی بیان فرمایا جو عورتیں صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں اور صدقہ کرنے والے مرد، فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد
اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی کی، اپنی پاک دامنی، اپنی عفت، اس کی حفاظت کرنے والے مرد اور اس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات ہیں جن کو مختصراً اختصاراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان 10 صفات پر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو عظیم الشان انعام دیے؟ اگر ان 10 صفات پر کوئی مسلمان مرد اور عورت عمل کرے، مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے کیا انعام ان کے لیے رکھا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کیا ہے، ان کے لیے مغفرت رکھی ہے۔ مغفرت سب کچھ معاف کر دینا، سب کچھ مٹا دینا، اور انہیں اللہ کا جنت عطا فرما دینا۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، انہیں مغفرت اور بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے وہ 10 خوبصورت صفات کا بیان سنا ہے کہ جن کے اندر ان صفات کو جو اختیار کرے گا اللہ انہیں یہ عظیم الشان انعامات عطا فرمائے گا۔ کوشش کیجئے، بابرکت ایام شروع ہو چکے ہیں، رمضان کی آمد ہے، ہم کوشش کریں کہ ان 10 صفات پر ہم عمل کریں، مرد ہوں یا عورتیں اگر ان 10 صفات پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی رحمت سے یہ انعامات حاصل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔